The hormones that contribute to feelings of happiness are endorphins, dopamine, serotonin, oxytocin. यानी ये 4 हार्मोन हमारे जिस्म में रिलीज़ होते हैं तो हमें खुशी का एहसास होता है। इनको हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये हार्मोन हमारी बॉडी में कब रिलीज़ होते हैं और हम कैसे इनसे फ़ायदा उठाकर खुश रह सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैंने बहुत सर्च के बाद ये टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। रूहानी तौर पर जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं वो कैसे साइंसी तौर पर, साइंसी तहकीक के मुताबिक भी कैसे वो साबित शुदा हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, तो इसको फुल वॉच कीजिएगा। देखें, हर इंसान की खुशी का ना अपना पैमाना या स्टैंडर्ड होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत छोटी छोटी सी बातों पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यही लोग ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों में ना खुशी ढूंढते हैं और खुश रहना जानते हैं। और उसके बरक्स अगर आप देखें ना, एनालाइज करें, तो बहुत से लोग आपने ऐसे भी ऑब्ज़र्व किए होंगे कि बड़ी बड़ी बातों पर भी ना खुश नहीं होते, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी आदत होती हैं। आपके अपने टारगेट के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, आपकी बनाई हुई मंजिल के मुताबिक अगर काम हो ना तो आपको खुशी मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा कि खुशी एक परसेप्शन का नाम है। खुशी आपके ये जो दुनियावी चीज़ें होती हैं ना, मादी चीज़ें, इनमें खुशी नहीं होती। खुशी हमेशा दिमाग में होती है, आपके अंदर होती है। आपका अगर ज़मीर मुतमईन है, आप खुश हैं, आप इतने पॉजिटिव हैं कि आपके आसपास जैसे भी लोग हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश कर लेते हैं तो आप खुश होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसा एक साइंसी तहकीक जो है ना, आपके मुताबिक वो सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में कौन से हार्मोन्स की सेक्रीशन से हमें जो है ना वो खुशी का एहसास होता है और ये हार्मोन्स कब रिलीज़ होते हैं। अगर हम इनके बारे में जान लेना तो हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत अपनी खुशी का एहतमाम कर लें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब एक बच्चा स्टडी स्टार्ट करता है, पढ़ता जाता है, बहुत अच्छा अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करता है, लेकिन अगर हम बच्चे से ये ना पूछें कि बेटा आप क्या करना चाहते हो या आपके ज़हन में क्या है, आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में, तो जैसे वो कहे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, फिर आप उसको गाइड करते हैं कि इसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो फिर बच्चा उस हिसाब से मेहनत करता है, अपने ज़हन में रखते हुए। उसके ज़हन में वो चीज़ें चल रही होती हैं कि मुझे ये करना है, मैंने यहाँ पहुँचना है, ये मेरी मंजिल है, तो मैं इस तरह से मेहनत करूँगा। यानी कि उसको आपने एक आगाही दे दी इस चीज़ की, तो वो उसी लाइन में चलता है। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं होगा कि मैंने क्या करना है, मेरी क्या मंजिल है, मैंने कहाँ पहुँचना है या उसके लिए मुझे क्या स्ट्रगल करनी है, तो वो जैसे मर्ज़ी पढ़ता जाए, जितना मर्ज़ी ज़हीन हो, जब आखिर में जाके पता चले जी कि मैंने तो ये बनना था और मेरे सब्जेक्ट्स ही वो नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल ये ऐसे ही है। अगर आप इन हार्मोन्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जान लेना तो डेफ़िनेटली आप अपने लिए खुशी का एहतमाम ज़रूर कर पाएंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली है, इसलिए वीडियो को फुल एंड तक वॉच ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो का कोई भी पॉइंट्स अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहली चीज़ है एंडोर्फिन्स। ये हार्मोन जो होता है ना हमारी बॉडी में तब पैदा होता है जब हम कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो हमारी पसंद की हो, जिसको करने से हमें खुशी मिलती हो। जैसे इसमें पार्क में जाकर चलना भी हो सकता है, क्रिकेट खेलना भी हो सकता है, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको खुशी मिलती हो। जैसे जिम जाकर आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे स्विमिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, यानी जिसमें आपकी बॉडी एग्जैगरेट करती हो, तो उसके नतीजे में आपके जिस्म में ना एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे एंडोर्फिन्स कहते हैं। जो एंडोर्फिन्स है ना, ये आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा और आपको बिल्कुल फ्रेश कर देगा। इसीलिए आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, आपने देखा होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आप फ्रेश फील करते हैं। हालांकि जितना काम एक्सरसाइज में करते हैं ना वो ख़वातीन घर में भी कर रही होती हैं। तो कभी अक्सर ख़वातीन से कहें ना कि एक्सरसाइज किया करें, आप सेहत के लिए अच्छी होती है, तो वो ये कहेंगी कि हम तो घर के काम भी इतने करते हैं, उससे हमारी कम एक्सरसाइज होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो घर का काम होता है ना वो तो एक मुसीबत होती है ख़वातीन के लिए।
بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹینشن ہوتی ہے مائنڈ میں ہر کام کی، ہم کام کوئی کر رہے ہوتے ہیں اور ٹینشن کسی اور کام کی ستا رہی ہوتی ہے کہ ابھی یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یعنی ہم ریلیکس نہیں ہوتے، اور اس کے نتیجے میں انڈورفنز ریلیز نہیں ہوتا۔ انڈورفنز تب ریلیز ہوتا ہے جب آپ اپنی پسند کی کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے کہ جس سے آپ انڈورفنز ریلیز ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کہکہے مار کر ہنستے ہیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کسی ایسے من پسند دوست کے پاس بیٹھے ہوں کہ وہ آپ کو لطیفے سنائے یا آپ کے ساتھ ایسی مزے کی باتیں کرے جو آپ کو خوشی دے اور آپ کو اس کی کوئی بات بری بھی نہ لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے ہنسیں، اور یقین کریں جیسا دور آج کل چل رہا تھا ہے نا، مدت ہو جاتی ہے لوگوں کو اچھی طرح سے ہنسے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے، خاص کر آج کل جیسی ہماری زندگی ہو گئی ہے نا۔ ہفتے میں ایک دن اپنی فیملی کے ساتھ ایسا ضرور گزاریں جب آپ خوب باتیں کریں، ہنسیں، خوش ہوں۔ اور کبھی کبھی نا ہم اتنا ہنستے ہیں نا کہ آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، جسے ہم ہنسی کے آنسو بھی کہتے ہیں۔ تو اگر یہ آنسو نکل آئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی میں انڈورفنز وافر مقدار میں ریلیز ہو گیا ہے۔ اور آپ نے آبزرو کیا ہوگا جب اس طرح کے دوستوں میں آپ بیٹھتے ہیں نا اور اس طرح سے آپ ہنستے ہیں اتنا زیادہ، جب آپ کے ہنسی کے آنسو آ جاتے ہیں تو بڑا اچھا سا بعد میں فیل ہوتا ہے، اور آپ بڑے نا مزے سے کہتے ہیں آج تو بڑا مزہ آیا، آج تو اتنا تو میں کبھی ہنسا ہی نہیں آج تک۔ تو دوسرا جو امپورٹنٹ ہارمون ہے نا وہ ہے ڈوپامین۔ یہ ہارمون تب ریلیز ہوتا ہے جب ہم کسی سے اپنی تعریف سنتے ہیں۔ تعریف کا سننا نا بہت ضروری ہے خوش رہنے کے لیے۔ اس لیے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ میاں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے دن میں 2 یا 3 دفعہ تعریف ضرور کیا کرے۔ یہ کوئی بناوٹی ٹپ نہیں ہے، یہ جنرلی اگر آپ دیکھیں نا، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے لیے کرتے ہیں اور بیوی جو ہے میاں کے لیے کرتی ہیں، تو اس کو اکنالج کرنا سیکھیں۔ جیسے اگر آپ کی بیگم نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو اس کی تعریف کریں، یا اگر آپ کی بیگم نے کوئی اہتمام کیا ہے جیسے کھانا اچھا بنایا ہے تو تعریف ضرور کریں، دل کھول کے کریں۔ جو ہم دل کھول کے ایک دوسرے کی تعریف کریں گے نا تو وہ اتنا زیادہ ڈپریشن سے بچا سکتی ہے آپ دونوں کو، یعنی کہ اگر ہسبینڈ وائف کی کرے اور وائف ہسبینڈ کی کرے تو ڈپریشن سے آپ دور رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح بچے اگر اچھا ہوم ورک کرتے ہیں تو ٹیچرز ان کے فیس پہ اسٹارز دیتی ہیں نا، وہ یہ اسٹارز کیوں دیتی ہیں؟ تاکہ وہ فیل کریں موٹیویٹڈ ہوں، ہم یعنی کہ موٹیویشن فیل کریں۔ تو اس لیے ڈپریشن سے بچنے کے لیے نا آپ کو تعریف سننے کا جواز پیدا کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز جو ہے ہماری باڈی میں وہ ہے سیروٹونن۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ سڑک پر جا رہے ہوں اور آگے کوئی گھڑا آ جائے، گہری کھائی ہو، اور آپ اپنے دھیان سے جا رہے ہیں، لیکن اچانک آپ دیکھیں کہ آپ کے بالکل اگلے سٹیپ پہ وہ کھائی ہے، کوئی گہرا کھڑا کھدا ہوا ہے جو اگر آپ نہ دیکھتے تو آپ اس میں گر جاتے اور کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ سائڈ سے ہو کر گزر جاتے ہیں، اور کوئی بھی جیسے کوئی بڑا سا پتھر یا کوئی جیسے وہ تنے ہوتے ہیں نا لکڑی کے درختوں کے گرے ہوئے، آپ وہ اٹھا کے اس کے آگے رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی اور بے دھیانی میں یہاں سے گزرے تو وہ گر نہ جائے، اس میں کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو کتنا عجیب سا سکون آپ کے دل کو مل رہا ہوتا ہے اس وقت، یہ سیروٹونن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آپ کی باڈی میں سیروٹونن تب سیکریٹ ہوتا ہے جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ خود اس کھائی میں گرنے سے بچ کے آپ نے شکر ادا کیا، آپ کو سکون آیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پتہ چل گیا، اگر میں نہ پتہ چلتا نقصان ہو جاتا۔ پھر آپ نے اگلا کام کیا کیا کہ آپ نے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، اس کے آگے بڑا سا پتھر رکھ دیا یا کوئی ایسا تنا رکھ دیا کہ کوئی آئے تو اس کو پتہ چل جائے کہ آگے کوئی چیز ہے۔ اور یہ جو عجیب سا سکون آپ کے دل کو ملا ہے نا کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر کے، یہ سیروٹونن کی وجہ سے ہے۔ اور آپ کی باڈی میں سیروٹونن تب سیکریٹ ہوتا ہے جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں گھر میں، جیسے آپ کسی بزرگ کے ساتھ وقت گزاریں یا کچھ دیر کے لیے ان کے پاؤں دبا دیں، کسی کو وقت پر دوائی پلا دیں، کسی کا کوئی کام ضرورت پڑنے پر کر دیں، کسی کی تھوڑی کوئی مالی امداد کر دیں، کسی کو رستہ بتا دیں۔ دن میں اتنے موقع ملتے ہیں نا ہمیں ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سمیٹ کر اکٹھا کرنے کے۔ اگر ہم خوش اخلاقی سے بات کر لینا، کسی کے دیے
کسی کی کوئی غلطی ہو جائے کسی سے تو وہ اس کو کشادہ دل سے معاف کر دیں. کسی سے گلاس ٹوٹ گیا تو ہم کہیں کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہو گیا، مجھ سے بھی تو ٹوٹ سکتا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈوپامین مل گئی اور آپ کو سیروٹونین مل جاتی ہے. اس لیے نا اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے کچھ کرنا سیکھیں. جب ہم لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں نا تو ان کا فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن آپ کا اپنا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور دوسروں کے لیے کچھ کرنا سیکھیں. چوتھا فائنلی جو ہارمون ہے نا آکسیٹوسن، اس وقت باڈی میں ریلیز ہوتا ہے جب آپ کسی کو گلے لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جب بچہ بہت شدت سے رو رہا ہوتا ہے نا، وہ ضد کر رہا ہوتا ہے یا کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا بہت تکلیف میں ہوتا ہے تو آپ فوراً اسے گلے لگاتے ہیں. اسی طرح ہم خوشی کے موقع پر عید پہ یا شادی وغیرہ پہ جب ہم بہت دیر بعد کبھی کسی سے ملتے ہیں تو کسی سے ہم کیا کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں نا، گلے ملتے ہیں. کوئی آپ کا بچہ، کوئی ایسا پیارا ریلیشن آپ کا جو آپ سے کافی عرصے سے دور ہو اور جب وہ گھر آئے آپ سے ملنے تو سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. آپ کی ازدواجی زندگی میں بھی یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کیونکہ یہی وہ 4 طریقے ہیں کہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے آپ کے اندر خوشیاں پیدا کرتے ہیں. آپ کے اندر ایک پرسنالٹی بیلنس پیدا کرتے ہیں. جب آپ کی پرسنالٹی بیلنسڈ ہوگی نا، آٹومیٹکلی خوشیوں کے اور طریقے نکلتے آئیں گے. آپ اپنی زندگی میں خوشیوں کے نئے نئے راستے کھول پائیں گے. اسی لیے میں کہتی ہوں نا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ویڈیو اچھی لگی، تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو، آپ نے کچھ سیکھا ہو، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.